ہمارے یہاں جب بھی کوئی واقعہ، کوئی مرڈر یا کوئی کرائم سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے تو پولیس والے بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ان کی پھرتیاں جو ہیں نا وہ نظر آنے لگتی ہیں، اور جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی بڑے کنسرن نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اب یقیناً اس کا کوئی صحیح فیصلہ آ جائے گا اور جو وکٹمس ہیں ان کو انصاف مل جائے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ چند روز پہلے رونما ہوا جب ایک 20 سالہ لڑکی ثانیہ زہرا، جس کے 2 بچے بھی تھے، اس کا مرڈر ہوا، اور وہ اس مرڈر کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس کے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے، لیکن اس لڑکی کے والد نے جو ہے وہ FIR مرڈر کی جو ہے وہ اپنی مدعیت میں درج کروائی کہ میری بیٹی کا مرڈر کیا گیا ہے، اور جتنے بھی شواہد تھے وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ واقعی وہ ثانیہ زہرا کا جو ہے وہ مرڈر ہی ہوا ہے اور یہ خودکشی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ دونوں پارٹیاں ہی با اثر ہیں اس لیے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چند ایک سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ثانیہ زہرا ہے اس کے والد نے الزام لگایا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی جو تھی وہ بہت کم عمری میں 16 سال کی عمر میں کر دی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بہت اچھا رشتہ آ گیا تھا، بڑی پیار محبت سے انہوں نے ہم سے رشتہ مانگا، تو میں نے سوچا کہ اچھے لوگ ہیں تو میں نے رشتہ کر دیا، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اسے مارا پیٹا جاتا ہے، اسے فون پر بات نہیں کرنے دی جاتی اسے، اور وہ میری بیٹی نے شکایات بھی کیں، اور پھر اسی اثناء میں اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کے بعد پھر کئی بار اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ گھر آ گئی، ہمارے پاس آ گئی، اور لیکن پھر اس کا جو شوہر ہے، ہم نے خلا کے لیے کیس کر دیا لیکن اس کا شوہر پھر منت سماجت کر کے اسے واپس لے گیا۔ تو اس کے بعد جب اس کا مرڈر کیا گیا ہے ہمیں اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیے، تو اب آپ آ جائیں۔ کہتے جب ہم گئے تو بہت برے حالات تھے، اور بیٹی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس پر جگہ جگہ سے اس کے جسم پر تشدد کیا گیا تھا، اور باقی گھر والے بالکل نارمل تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی افسوس نہیں ہے، اور اس کو جس طرح سے اس کے گلے میں پھندا باندھ کر لٹکایا گیا تھا، بلکہ وہ یوں وہ جو تصویریں وائرل بھی ہوئی ہیں اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بیڈ کے اوپر ایک صوفہ رکھا ہے اور صوفے کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے گلے میں پھندا ہے، تو اس طرح تو پھانسی ہوتی بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنی بیٹی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اپنے گھر لے آئے، اس کو دفنا دیا، اس کے بعد پھر ان کے والد نے بہت شور مچایا انصاف کے لیے، اور پھر دوبارہ سے وہ جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے قبر کشائی کی گئی، لیکن پوسٹ مارٹم کی بھی جو تھی رپورٹ وہ بقول ثانیہ کے والد کے وہ غلط انہوں نے دی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا اور وہ بالکل ایک سوسائڈ کیس ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے جس نے نہلایا اس خاتون نے بھی گواہی دی، اور بھی بہت سے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس کے جسم پر بہت سے تشدد کے نشانات تھے۔ تو جبکہ ثانیہ جو زہرا ہے اس کے شوہر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ نہیں مجھے تو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے حالات تو بالکل ٹھیک تھے، میں نے بس بچے کو ایک تھپڑ مار دیا تھا پھر میں نیچے چلا گیا، شاید وہ اتنی سی بات سے اس نے سوسائڈ کر لی، اور ان کے خاندان میں سوسائڈ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، اس کے بھائی نے بھی سوسائڈ کی تھی، اور اس طرح کے اس نے دلائل دیے لوگوں کے سامنے۔ بات یہ ہے کہ میں ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں، اور میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میں ثانیہ زہرا کے والد سے کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے وہ بہت ویل آف تھے، اور بقول ان کی کوئی 26 کروڑ نہیں 62 کروڑ کی جو تھی پراپرٹی، اس میں ثانیہ زہرا کا جو حصے کی بنتی تھی، اور اس کا شوہر بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنا حصہ اپنے والدین سے لے، جبکہ اس کے شوہر کا کہنا ہے ہم تو خود بہت ویل آف ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بقول ثانیہ زہرا کے والد کے وہ بہت ویل آف لوگ تھے اور ان کی اتنی پراپرٹی تھی، تو انہوں نے اپنی اور ان کی بیٹی خوش شکل تھی اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی؟ کیونکہ
ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی انہوں نے بڑے پیار سے رشتہ مانگا تھا تو ہم نے شادی کر دی۔ بات یہ ہے کہ پیار سے تو ہر کوئی رشتہ مانگتا ہے، کوئی کتنا بھی برا انسان ہو، جب وہ رشتہ مانگنے آتا ہے تو بڑے پیار سے ہی مانگتا ہے۔ انہوں نے نہ اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کروائی، وہ لڑکا پہلے سے میرڈ تھا، بلکہ سنا ہے کہ اس کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، اور جو غصے کا تیز ہوتا ہے اس کا آپ اگر پتہ کروائیں تو پتہ چل جاتا ہے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کسی بات کا پتہ نہیں کروایا، اور وہ بچی کا جو ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کم عمر بچی آپ کی 16 سال کی، آپ اسے پڑھائیں لکھائیں، آپ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو تو کوئی بھی اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتی۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قصوروار جو ہیں وہ ثانیہ زہرا کے والد ہیں، جنہوں نے بلائنڈلی اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ علی رضا شاید ان کا نام ہے ان کے شوہر کا، ان کو دے دیا، اور جنہوں نے اتنا تشدد کیا اور اس کی کوئی بظاہر وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہے جس کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور یہ خبر واقعی سب کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن والدین کو جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بچیوں پر ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا تھا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے فون پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو وہ اپنی بچی کو مستقل طور پر اپنے پاس لے آتے، چاہے اس کا شوہر آ کر کتنی بھی منتیں کرتا، انہیں اس کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ تو اب رونے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ اب تو وقت گزر چکا ہے، اب اس کے شوہر کو اگر سزا بھی مل جاتی ہے تو بھی ان کی بیٹی تو واپس نہیں آئے گی نا۔ اس کا صدمہ تو جتنا وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جتنا وہ رو رہے ہیں، میں نے ان کی مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اور وہ اس سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار بھی کر رہے ہیں کہ مجھے تو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی۔ اگر اتنی محبت تھی تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے کیوں 16 سال کی عمر میں اس کی شادی کی ایک ایسے شخص سے جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو پھر آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی ریئیکشن تو پھر سامنے آئے گا نا، پھر بعد میں رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا را میں تمام بچیوں کے والدین سے کہوں گی کہ شادی کرنے سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ ظاہری طور پر دیکھیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، آپ ان کی عادات، ان کا مزاج، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں کا کردار کیسا ہے، اس کے بعد اپنی بچی کی شادی کریں، اور بچی کو تھوڑا سا میچور ہونے دیں، اسے پڑھنے دیں۔ اور ویسے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد بھی جی وہ پڑھ رہی تھی، تو وہی شادی سے پہلے آپ اسے اپنی تعلیم مکمل کر لینے دیتے۔ آپ نے ایک انجانے میں اپنی ایک بے گناہ ایک معصوم بچی جو ہے اس کا قتل ان ظالم لوگوں سے کروا دیا۔ تو بہرحال اب یہ کیس چل رہا ہے، اور اس کے والد بھی جو ہیں ثانیہ کے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جو اس کا شوہر ہے وہ بھی پوری طرح ڈٹ کر کھڑا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب اس میں جو ہے آپ کی جو انا ہے، اور جو آپ کی وہ جو ہوتی ہے نا سو کالڈ ایگو، اس کے علاوہ کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ جانے والی تو اپنی جان سے چلی گئی، ایک معصوم 2 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھن گئی، اور کیا رہا ہے؟ نقصان تو ثانیہ زہرا کو ہوا ہے، باقی لوگ تو آہستہ آہستہ بھول جائیں گے۔